السلام علیکم تمام سننے والوں کو نینا وائس کی جانب سے خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں کہ تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ تو چلیے اسی کے ساتھ ہم ہمارے آج کے ناول ثاقاب پروجیکٹ کی اور بڑھتے ہیں۔ تو چلیے شروعات کرتے ہیں۔ یہ میرے دوست آزما کی خاطر ساگوانہ نے مسکراتے ہوئے کہا، ہم $10,000 دے سکتے ہیں۔ کرنل راٹھور نے بنیاپن کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، $10,000؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ساگوانہ نے اس طرح حیرت بھرے لہجے میں کہا جیسے اسے اپنے کانوں پر یقین نہ آ رہا ہو۔ چلو 15 لے لو۔ کرنل راٹھور نے کہا، سوری جناب، آپ کوئی اور بندوبست کر لیں، مجھے اجازت۔ ساگوانہ نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ارے بیٹھو، معاوضے کی تم فکر نہ کرو، جو تم رعایت کر سکتے ہو وہ کر دو، لیکن ہمارا مال فوری اور باحفاظت پہنچنا چاہیے۔ کرنل سیٹھی نے کہا، $80,000 لوں گا، اس سے $1 بھی کم نہ ہوگا، اور یہ بھی صرف آزما کے لیے، ورنہ تو میرے ساتھ جانے کی فیس $50,000 ہے، اور کسی اور سے میں $5 لاکھ سے $1 بھی کم نہ لیتا۔ ساگوانہ نے منہ بناتے ہوئے کہا، آزما کیا معاملہ ڈن کر دیا جائے؟ کرنل راٹھور نے آزما سے مخاطب ہو کر کہا، بالکل کرنل، ساگوانہ 100% کھرا آدمی ہے۔ آزما نے بڑے اعتماد بھرے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، اوکے، ہمیں رقم منظور ہے، لیکن روانگی فوراً ہوگی۔ کرنل راٹھور نے کہا، ٹھیک ہے، مال کہاں ہے؟ ساگوانہ نے کہا، میرے گودام میں ہے، اسے کہاں پہنچانا ہے، اور ہم کہاں پہنچیں گے اور کب پہنچیں گے؟ آزما نے کہا، آپ مال سے جاسٹی گاؤں کے سردار کے پاس پہنچا دیں، یہ پورا گاؤں میرے آدمیوں کا ہے۔ میں ابھی یہیں سے خصوصی لانچ کی تیاری کا حکم دے دیتا ہوں، اور اگر آپ چاہیں تو یہیں سے ہم اکٹھے جاسٹی گاؤں روانہ ہو سکتے ہیں، لیکن رقم پیشگی ہوگی۔ ساگوانہ نے کہا، رقم کی فکر مت کرو، اپنا اکاؤنٹ نمبر بتا دو، میں ابھی فون پر ہی رقم تمہارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرا دیتا ہوں۔ آزما نے کہا، میں کاروبار کے معاملے میں کھرا آدمی ہوں، اس لیے دوستی اپنی جگہ اور بزنس اپنی جگہ۔ پہلے رقم میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوگی، میں اس کی تصدیق کر لوں گا، پھر میں لانچ کی تیاری کا حکم دوں گا۔ ساگوانہ نے کہا، میں کاروبار کے معاملے میں کھرا آدمی ہوں، بس اسی وجہ سے۔ گڈ، ہمیں ایسا ہی کھرا آدمی چاہیے، کرنل سیٹھی نے کہا، اور ساگوانہ نے اکاؤنٹ نمبر اور بینک کا نمبر بتا دیا۔ آزما نے فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ پھر جب اس نے فون رکھا تو اپنے بینک کو $80,000 ساگوانہ کے اکاؤنٹ میں فوری ٹرانسفر کرنے کا حکم دے چکا تھا۔ شراب کا دور دوبارہ چلنا شروع ہو گیا، اور تقریباً 15 منٹ بعد ساگوانہ نے ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ ٹھیک ہے، رقم پہنچ گئی ہے، ساگوانہ نے بینک کے مینیجر سے بات کرنے کے بعد مطمئن انداز میں ریسیور رکھتے ہوئے کہا، اوکے، اب تم لانچ کی تیاری کا کہہ دو۔ آزما نے مسکراتے ہوئے کہا، اور ساگوانہ نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے ایک بار پھر ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ رستم بول رہا ہوں۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک رخت سی آواز سنائی دی، رستم، میں ساگوانہ بول رہا ہوں۔ ساگوانہ نے انتہائی تحکمانہ لہجے میں کہا، یس باس۔ دوسری طرف سے بولنے والے کا لہجہ یک لخت مودبانہ ہو گیا۔ میری خصوصی لانچ فوری طور پر تیار کراؤ، میں خود اپنے مہمانوں کے ساتھ کافرستان جاؤں گا۔ ڈکسن اور اس کے گروپ کا حکم دے دو کہ وہ فوراً لانچ پر پہنچ جائیں۔ لانچ ہر لحاظ سے اوکے ہونی چاہیے، اور سنو، ہم مقدس عرب کے ساتھ چلتے ہوئے کالدیپ جائیں گے اور پھر وہاں سے کافرستان پہنچیں گے، اس لیے راستے میں موجود اپنے تمام آدمیوں کو الرٹ کر دو، ہمیں کسی جگہ چیک نہیں ہونا چاہیے۔ ساگوانہ نے تیز لہجے میں کہا، یس باس، آپ بے فکر رہے، آپ کی اسپیشل لانچ کو بھلا چیک کرنے کی کسی میں ہمت ہے؟ ویسے میں سب کو الرٹ بھی کر دوں گا۔ دوسری طرف سے اعتماد بھرے لہجے میں کہا گیا، سنو، 25 ڈرم کیڑے مار ادویات کے میرے دوست آزما کے آدمی تم تک ابھی پہنچائیں گے، انہیں تم نے لانچ کے خفیہ کمرے میں شفٹ کرا دینا ہے، سمجھے؟ ساگوانہ نے کہا، یس باس، سمجھ گیا۔ دوسری طرف سے جواب دیا گیا، جب مال لانچ میں شفٹ ہو جائے اور لانچ روانگی کے لیے تیار ہو جائے تو مجھے فون کر دینا، نمبر نوٹ کر لو۔ ساگوانہ نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے فون پیس پر لکھا ہوا نمبر دہرا دیا۔ یس باس، دوسری طرف سے کہا گیا، اور ساگوانہ نے ریسیور رکھ دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے ریسیور رکھتے ہی آزما نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے آواز سنائی دی جس سے پہلے آزما کی بات ہوئی تھی۔ اے بول رہا ہوں، آزما نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ یس باس۔ دوسری طرف سے بولنے والے کا لہجہ یکلخت مودبانہ ہو گیا۔ کیڑے مار ادویات کے 25 ڈرم اسپیشل روم سے نکلوا کر ٹرک پر لاد کر ماہی گیروں کے گاؤں جاستی کے سردار رستم کے حوالے کراؤ۔ تم نے خود ساتھ جانا ہے، اور انتہائی محتاط اور ہوشیار ہو کر اسے کہہ دینا کہ مال ساگوانہ نے بھیجا ہے، اور پھر وہاں سے مجھے یہاں اسپیشل پوائنٹ پر فون کر کے اطلاع دینا۔ یس باس، دوسری طرف سے جواب دیا گیا۔ فوری روانہ ہو جاؤ، آزما نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ میرا خیال ہے کھانا کھا لیا جائے، میں نادر کو کہتا ہوں وہ 7 سی ہوٹل سے لے آئے گا۔
آزما نے کہا نہیں، وہاں لانچ پر کھائیں گے، سی فوڈ میری طرف سے دعوت ہوگی، ایسا کھانا کھلاؤں گا کہ ساری عمر یاد رکھیں گے، ساگوانہ نے کہا، اور آزما نے کرنل راٹھور اور کرنل سیٹھی کی طرف دیکھا۔ ٹھیک ہے، اب ہم واقعی ساگوانہ کے مہمان بن گئے ہیں، کرنل راٹھور نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شکریہ جناب، یہ میرے لیے اعزاز ہے، ساگوانہ نے کہا، اور پھر تقریباً پون گھنٹے بعد ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی اور آزما نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، آزما نے محتاط سے لہجے میں کہا۔ ندیم بول رہا ہوں باس، جاسٹی سے۔ دوسری طرف سے مودبانہ آواز سنائی دی۔ یہ وہی آدمی تھا جسے آزما نے مال پہنچانے کا حکم دیا تھا۔ ہاں، کیا کیا ہے تم نے؟ آزما نے کہا، اور کرنل راٹھور اور کرنل سیٹھی دونوں چونک کر سیدھے ہو گئے۔ اوکے باس، مال بحفاظت سردار رستم تک پہنچا دیا ہے، اس نے وصول کر لیا ہے، آپ بے شک اس سے بات کر لیں، ندیم نے کہا۔ مجھے دو ریسیور، ساگوانہ نے کہا۔ کراؤ بات، آزما نے کہا اور ریسیور ساگوانہ کی طرف بڑھا دیا۔ ہیلو رستم، ساگوانہ نے تیز لہجے میں کہا۔ بوس آپ؟ دوسری طرف سے حیرت بھرے لہجے میں کہا گیا۔ شاید اسے حیرت اس بات پر ہوئی تھی کہ اس کے خیال کے مطابق تو اس نے ندیم کے بوس سے بات کرنی تھی، لیکن اس کی بجائے اس کی بات اپنے بوس سے ہو رہی ہے۔ ہاں، مال پہنچ گیا ہے، ساگوانہ نے کہا۔ یس بوس، کیڑے مارد بیات کے 25 سیل ڈرم ہے، کیا یہی مال ہے جسے آپ کی خصوصی لانچ میں پہنچانا ہے؟ رستم نے کہا۔ ہاں یہی ہے، ڈکسن اور اس کا گروپ پہنچ گیا ہے لانچ میں۔ یس بوس، اور میں نے سارے راستے میں موجود افراد کو بھی ریڈ الرٹ کر دیا ہے، رستم نے جواب دیا۔ اوکے، ہم آ رہے ہیں، ساگوانہ نے کہا اور ریسیور رکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ آئیے جناب، ساگوانہ نے کہا، اور کرنل سیٹھی اور کرنل راٹھور دونوں بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان دونوں کے چہرے پر اب گہرے اطمینان کے تاثرات نمایاں ہو گئے تھے۔ آزما نے نادر کو بلا کر اسے ہدایات دیں اور پھر ساگوانہ کی کار میں سوار ہو کر وہ سب کوٹھی سے باہر نکل آئے۔ تقریباً 20 گھنٹے کی ڈرائیونگ کے بعد وہ سمندر کے کنارے ماہی گیری کے ایک گاؤں میں پہنچ گئے۔ جیسے ہی کار وہاں رکی، ایک لمبا ترنگا مچھیرا دوڑتا ہوا کار کے پاس آیا۔ اسی دوران ساگوانہ، آزما، کرنل راٹھور اور کرنل سیٹھی بھی کار سے اتر آئے۔ سلام بوس، آنے والے نے کہا، اور اس کی آواز سے ہی سب سمجھ گئے کہ یہی رستم ہے، گاؤں کا سردار۔ لانچ تیار ہے، ساگوانہ نے کہا۔ یس بوس، آئیے، رستم نے انتہائی مودبانہ لہجے میں کہا اور واپس مڑ گیا۔ ساگوانہ اور دوسرے لوگ اس کے پیچھے چلتے ہوئے جب ایک گھاٹ پر پہنچے تو وہاں واقعی ایک سٹیمر نما بڑی لانچ موجود تھی۔ لانچ کی حالت بتا رہی تھی کہ اس میں انتہائی جدید ترین آلات نصب ہیں۔ اس پر سرخ رنگ کا ایک جھنڈا بھی لہرا رہا تھا جس پر کوئی نشان نہ بنا ہوا تھا۔ لانچ پر موجود سب افراد غیر ملکی تھے۔ ان میں سے ایک نے آگے بڑھ کر ساگوانہ کا استقبال کیا۔ یہ ڈکسن ہے، میرا خاص آدمی، اور یہ اس کا گروپ ہے۔ اور ڈکسن، یہ میرے مہمان ہیں، ساگوانہ نے ڈکسن اور دوسرے لوگوں سے اس کا تعارف کراتے ہوئے کہا۔ آزما، کرنل سیٹھی اور کرنل راٹھور نے ڈکسن سمیت سارے عملے سے مصافحہ کیا۔ ہمیں سب سے پہلے وہ ڈرم دکھاؤ، کرنل راٹھور نے کہا۔ ہاں آئیے، ساگوانہ نے کہا، اور پھر وہ ڈکسن اور ساگوانہ کے ساتھ چلتے ہوئے لانچ کے نچلے حصے میں بنے ہوئے ایک کمرے میں پہنچ گئے۔ ڈکسن نے ایک جگہ زور سے پیر مارا تو لکڑی کے فرش کا ایک حصہ کسی صندوق کے ڈھکن کی طرح اوپر اٹھتا چلا گیا۔ نیچے جاتے ہوئے لوہے کی سیڑھیاں صاف دکھائی دے رہی تھی۔ ڈھکن اٹھتے ہی نیچے تیز روشنی بھی خود بخود پھیل گئی۔ پھر ایک ایک کر کے وہ سب نیچے اتر گئے۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں کیڑے مار ادویات کے 25 ڈرم موجود تھے۔ کرنل راٹھور اور کرنل سیٹھی دونوں نے آگے بڑھ کر ایک ایک ڈرم پر لگی ہوئی اپنی محسوس سیلیں چیک کی۔ تمام ڈرم بالکل اسی طرح سیل تھے جس طرح سے انہوں نے سیل کیا تھا، اور دونوں کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات پھیل گئے۔ ٹھیک ہے، شکریہ، کرنل راٹھور نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر وہ سب واپس اوپر والے کمرے میں پہنچ گئے۔ ڈکسن نے فرش برابر کر دیا۔ ساگوانہ نے ڈکسن کو راستے کی تفصیلات بتائیں اور پھر لانچ کی روانگی کا حکم دے کر وہ آزما، کرنل راٹھور اور کرنل سیٹھی کو ساتھ لے کر ایک بڑے کمرے میں پہنچ گیا۔ ان کے سامنے شرابوں کی بوتلیں اور جام پہنچ گئے۔ چند لمحوں بعد لانچ سفر پر روانہ ہو گئی۔ اس کی رفتار خاصی تیز تھی اور کرنل راٹھور اور کرنل سیٹھی دونوں کے چہرے کامیابی اور فتح کے مسرت سے جگمگا اٹھے۔ اب کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ ان ڈرموں میں کیا ہے؟ ساگوانہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیوں، تم آخر کیوں پوچھنا چاہتے ہو؟ کرنل راٹھور نے چونک کر کہا۔ اس لیے تاکہ مجھے معلوم تو ہو سی کہ میں کیا لے جا رہا ہوں۔ اب یہاں کوئی غیر آدمی تو ہے نہیں، ساگوانہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سوری ساگوانہ، یہ معاہدے کے خلاف ہے، کرنل راٹھور نے انتہائی تلخ لہجے میں کہا۔ آپ کی مرضی، نہ بتائیں، میں بہرحال آپ کو مجبور تو نہیں کر سکتا، ساگوانہ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے سامنے رکھی ہوئی میز کے کنارے پر لگی ہوئی گھنٹی کا بٹن دبا دیا۔ دوسرے لمحے دروازہ کھلا اور ڈکسن اندر آ گیا۔ یس بوس، ڈکسن نے کہا۔ خیال رکھنا، یہ خصوصی سفر ہے، ہمیں ہر لحاظ سے محفوظ سفر کرنا چاہتے ہیں، خاص طور پر میرے مہمانوں کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، ساگوانہ نے ڈکسن سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس بوس، ڈکسن نے جواب دیا اور مڑ کر باہر چلا گیا۔ وہ سب بیٹھے شراب پی رہے تھے کہ اچانک کمرے کی چھت سے سرسراہٹ کی آوازیں سنائی دی، اور دوسرے لمحے چھت سے سرخ رنگ کی تیز روشنی کا دھارا عین اس جگہ پر پڑا جہاں کرنل سیٹھی اور کرنل راٹھور آزما بیٹھے ہوئے تھے۔ کرنل راٹھور اور کرنل سیٹھی دونوں کو یوں محسوس ہوا جیسے ان کے جسم یکلخت ساکت ہو گئے ہوں۔ آزما کا بھی یہی حال ہوا تھا۔
ہاں ہاں ہاں، دیکھا میرا خصوصی انتظام؟ اسی لمحے میز کی دوسری طرف بیٹھے ہوئے ساگوانہ نے زوردار کہا مارتے ہوئے کہا، کیا کیا مطلب؟ یہ ہمیں کیا ہوا ہے؟ اچانک کرنل راٹھور کے منہ سے نکلا یہ الفاظ خود بخود اس کے منہ سے نکل گئے تھے، اور اس کے ساتھ اسے احساس ہوا کہ صرف اس کا جسم بے حس و حرکت ہوا ہے، ورنہ وہ سن سکتا ہے، بول سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے۔ کہ تم نے کیا کر دیا ساگوانہ؟ آزما کے لہجے میں بے حد حیرت تھی۔ تم لوگ مجھ پر اعتماد نہیں کر رہے، اس لیے مجھے یہ خصوصی اقدامات کرنے پڑے۔ ابھی بھی وقت ہے، مجھے بتا دو کہ ان ڈرموں میں کیا ہے، اور یہ بھی سن لو کہ لانچ صرف ایک دائرے میں حرکت کر رہی ہے، ہم ابھی تک وہی ہیں جہاں سے چلے تھے۔ میرا اصول ہے کہ میں جو مال لے کر جاتا ہوں اس کے متعلق سب کچھ پہلے معلوم کرتا ہوں، ساگوانہ نے کہا۔ یہ معاہدے کی خلاف ورزی ہے، کرنل سیٹھی نے تیز لہجے میں کہا۔ جو کچھ بھی ہے بہرحال تمہیں بتانا پڑے گا، ساگوانہ نے اصیلے لہجے میں کہا۔ اس میں قیمتی دھات ہے اور کچھ نہیں، اس بار کرنل راٹھور نے کہا۔ کون سی دھات؟ یہ سن لو کہ ڈکسن کو میں نے خاص طور پر اسی لیے یہاں بلوایا تھا کہ وہ ایسے مال کو پرکھنے کا ماہر ہے۔ کافرستان کے کرنل کوئی خاص مال ہی لے کر جا سکتے ہیں، اس لیے بتا دو کہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ فکر نہ کرو، میں کاروبار میں اصولوں کا قائل ہوں، میں اپنی اس حرکت کے لیے معافی مانگ لوں گا، مال بھی بحفاظت پہنچا دوں گا، لیکن مجھے اصل حقیقت کا علم ہونا چاہیے، ساگوانہ نے کہا۔ لیکن تم کیوں یہ جاننا چاہتی ہو؟ تمہارا معاوضہ تمہیں مل چکا ہے، کرنل راٹھور نے تلخ لہجے میں کہا۔ حقیقتاً اسے ساگوانہ پر بے پناہ غصہ آ رہا تھا۔ اس میں یورینیم ہے ساگوانہ، اچانک اعظمی نے کہا۔ یورینیم؟ او واقعی یہ دھات میرے کسی کام کی نہیں، لیکن اتنی بڑی مقدار میں یورینیم کہاں سے ملی ہے؟ تمہیں اس سے مطلب؟ کرنل راٹھور نے کہا تو ساگوانہ کا چہرہ غصے کی شدت سے بگڑ گیا۔ اس نے تیزی سے میز کی دراز کھولی اور دوسرے لمحے اس کے ہاتھ میں ایک ریوالور نظر آ رہا تھا۔ تم بڑے تلخ لہجے میں مجھ سے بات کر رہے ہو، تمہارا خاتمہ ضروری ہے۔ ساگوانہ کا لہجہ سن کر اس کے ہاتھ میں ریوالور اور اپنی بے بسی دیکھ کر کرنل راٹھور کا دماغ بھگ سے اٹھ گیا تھا، لیکن دوسرے لمحے دھماکوں کی آوازوں کے ساتھ ہی اسے ساگوانہ کے ہاتھ میں موجود ریوالور کی نال سے شعلے نکلتے دیکھے، اور پھر یہ شعلے جیسے ہی اس کے جسم میں اترے اسے جسمانی طور پر تو کوئی تکلیف محسوس نہ ہوئی، لیکن اس کا ذہن یکلخت اس طرح بند ہو گیا جیسے کیمرے کا شٹر بند ہو جاتا ہے۔ یہ کیا کر دیا تم نے؟ نان سینس، اعظمی نے چیختے ہوئے کہا۔ بتاؤ کہاں سے لی ہے تم نے یورینیم؟ پوری تفصیل بتاؤ ورنہ، ساگوانہ نے پہلے کی طرح چیختے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریوالور کا رخ کرنل سیٹھی کی طرف کر دیا۔ یہ پاکیزہ کی یورینیم ہے، آرام کی نہیں۔ تم شاید یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم آرام کی یورینیم چوری کر کے لے جا رہے ہیں، کرنل سیٹھی نے فوراً کہا۔ پاکیزہ کی یورینیم؟ پوری تفصیل بتاؤ، ساگوانہ نے چونک کر کہا۔ پاکیزہ کے ایک صوبے میں یورینیم کا بہت بڑا ذخیرہ دریافت ہوا تھا، اسے انہوں نے سaqaab پروجیکٹ کا نام دیا تھا، اور شوگران کے ساتھ مل کر وہ اس یورینیم کو حاصل کرنا چاہتے تھے کہ حکومت کافرستان کو بھی اس کی خبر ہو گئی، اور حکومت کافرستان نے پاکیزہ کو اس یورینیم سے محروم کرنے اور خود یہ یورینیم حاصل کرنے کے لیے سaqaab پروجیکٹ کو ہائی جیک کرنے کا منصوبہ بنایا، اور ہم نے ایسی کارروائیاں کی جس سے حکومت پاکیزہ اس پروجیکٹ کو غیر منافع بخش قرار دینے پر مجبور ہو گئی۔ پھر ہم نے خصوصی مشینیں استعمال کر کے یہ یورینیم حاصل کی، وہیں ایک خفیہ لیبارٹری میں اسے صاف کیا، اور اس صاف شدہ یورینیم کو لے کر ہم پاکیزہ سے زادان میں داخل ہوئے۔ ہمارا ارادہ یہاں سے بذر کیا جہاز اس یورینیم کو کافرستان لے جانے کا تھا، لیکن اطلاع ملی کہ پاکیزہ کی سیکرٹ سروس کے سaqaab پروجیکٹ ہائی جیک کر لیے جانے کی اطلاع مل گئی ہے، اور وہ ہمارے پیچھے ہے۔ چنانچہ ہم نے پروگرام بدل دیا، اور پھر اعظمی کے مشورے سے تم سے رابطہ کیا گیا تاکہ اس یورینیم کو خفیہ طور پر کافرستان پہنچا دو اور پاکیزہ سیکرٹ سروس ہمیں تلاش کرتی رہ جائے۔ لیکن تم نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، تم نے کرنل کو ہلاک کر دیا ہے، کرنل سیٹھی نے چیخ چیخ کر کہا، مگر جیسے ہی اس کی بات ختم ہوئی ساگوانہ نے ٹریگر دبا دیا، اور اس بار کرنل سیٹھی کی ریوالور سے نکلنے والے شعلے اپنے جسم میں اترتے ہوئے محسوس ہوئے، اور اس کے ساتھ ہی اس کا ذہن بھی سیاہ دلدل میں ہمیشہ کے لیے ڈوبتا چلا گیا۔ خالص یورینیم کے 25 ڈرم؟ ہاں ہاں ہاں، یہ احمق سمجھتے ہیں کہ ساگوانہ کو اس کی قیمت کا علم نہیں ہے، یہ تو دنیا کا سب سے بڑا خزانہ ہے، اتنا بڑا خزانہ کہ پوری دنیا کی دولت مل کر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ہاں ہاں، اب کسی کو علم نہ ہوگا کہ یہ یورینیم کہاں گئی ہے، ساگوانہ نے کہے لگاتے ہوئے کہا۔ ساگوانہ تم تو، اعظمی نے کہنا ہی شروع کیا تھا کہ ساگوانہ نے ریوالور کا رخ اس کی طرف کیا اور ٹریگر دبا دیا، اور اعظمی اپنا فکرہ بھی مکمل نہ کر سکا اور اس کی گردن ڈھلک گئی۔ نظامی نے کار 3 سٹار کلب سے ذرا ہٹ کر روک دی۔ عمران اپنے ساتھیوں سمیت ہیلی کاپٹر پر زادان کے خاص علاقے میں پہنچا تھا، جہاں سے نظامی انہیں اپنے ایک خاص اڈے پر لے گیا، اور عمران نے اس اڈے سے جب ہمدانی کو کانٹیکٹ کیا تو عارف نے بتایا کہ 3 سٹار کلب کی مکمل نگرانی کی جا رہی ہے، لیکن ساگوانہ کلب میں موجود ہی نہیں۔ یہ رپورٹ سننے کے بعد عمران نے خود 3 سٹار کلب جانے کا فیصلہ کر لیا، اور اسی فیصلے کے نتیجے میں نظامی انہیں اڈے میں موجود ایک کار میں بٹھا کر یہاں لے آیا تھا۔ کار رکتے ہی عمران اپنے ساتھیوں سمیت نیچے اتر رہا تھا کہ ایک گلی میں سے عارف نکل کر تیز قدم اٹھاتا ان کے پاس پہنچ گیا۔
عمران صاحب، میں نے فل پروف نگرانی کا انتظام کیا ہے. ویسے وہ دشمن ایجنٹ کلب میں نہیں آئے اور نہ ہی ساگوانہ یہاں موجود ہے. ہمیں ان کا انتظار کرنا پڑے گا. عارف نے قریب آتے ہی کہا. یہ معلوم کیا ہے کہ ساگوانہ کلب سے کس وقت گیا ہے؟ ایسا نہ ہو کہ کافرستانی ایجنٹ یہاں براہ راست آنے کے بجائے کہیں اور رک گئے ہوں اور انہوں نے ساگوانوں کو بھی بلا لیا ہو اور وہاں وہ اپنا مشن بھی مکمل کر لیں اور ہم یہاں ان کا انتظار ہی کرتے رہ جائیں. عمران نے کہا. جی ہاں، تقریباً 2 گھنٹے پہلے وہ کلب میں موجود تھا، پھر کار لے کر چلا گیا. ہم جب یہاں پہنچے تو وہ ہم سے پہلے وہ چلا گیا تھا اور پھر ابھی تک واپس نہیں آیا. عارف نے کہا. یہاں کا مینیجر کون ہے؟ عمران نے پوچھا. یہ بدماشوں اور جرائم پیشہ افراد کا گڑ ہے جناب، اس لیے آپ کلب میں جانے کا خیال چھوڑ دیں. عارف نے فوراً ہی کہا. عارف سنو، تم یہیں ٹھہرو گے اور اسی طرح نگرانی جاری رکھو گے. ہم نظامی کو ساتھ لے کر اندر جائیں گے اور وہاں جا کر معلومات حاصل کریں گے. عمران نے کہا. مگر یہ تو نظامی نے بے احتیاط ٹھٹک کر پیچھے ہٹتے ہوئے کہا اور عمران سمجھ گیا کہ عارف اور نظامی کا دھندا صرف مخبری اور نگرانی ہی تک ہی محدود ہے. یہ لوگ فیلڈ کے آدمی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تم بھی باہر ہی رکو گے. میں صرف اپنے ساتھیوں سمیت اندر جاؤں گا. عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے ساتھیوں کو اندر آنے کا اشارہ کیا اور تیزی سے کلب کی طرف بڑھتا چلا گیا. کلب واقعی بدماشوں، گنڈوں اور جرائم پیشہ افراد کا گڑ تھا، کیونکہ کلب میں آنے جانے والے سب اسی طبقے کے افراد نظر آ رہے تھے. کلب کے وسیع ہال میں داخل ہوتے ہی عمران کے ہونٹ سکڑ سے گئے. ہال میں شراب کی تیز بو اور منشیات کا مکروہ دھواں اس طرح پھیلا ہوا تھا کہ آدمی کا دم گھٹتا تھا. ایک طرف کاؤنٹر بنا ہوا تھا جس کے پیچھے 2 آدمی موجود تھے. عمران کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا. کاؤنٹر پر موجود ایک آدمی تو شرابیں سپلائی کرنے میں مصروف تھا، جبکہ دوسرا آدمی کاؤنٹر پر کہنیاں ٹیکے ہال کی طرف دیکھ رہا تھا. اس وقت اس کی نظریں عمران اور اس کے ساتھیوں پر جم گئیں. مینیجر صاحب سے ملنا ہے. عمران نے کاؤنٹر کے قریب پہنچ کر کہا. آپ کہاں سے آئے ہیں؟ اجنبی لگتے ہیں. کاؤنٹر مین نے کہا. ہمارا تعلق باشانہ سے ہے. ہمیں کام کے سلسلے میں کلب کے مالک ساگوانہ کی ٹپ ملی ہے، لیکن باہر سے معلوم ہوا کہ ساگوانہ صاحب تو موجود نہیں ہے، اس لیے ہم مینیجر سے ملنا چاہتے ہیں. عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا. کاؤنٹر مین اس بات میں سر ہلا دے. پھر ایک طرف کھڑے آدمی کو اس نے اشارے سے قریب بلایا. ان صاحبان کو مینیجر کے دفتر چھوڑ آؤ. کاؤنٹر مین نے کہا. شکریہ عمران نے کہا. ایک بات کا خیال رکھیں، مینیجر صاحب غصے کے ذرا تیز ہے، اس لیے آپ لہجے کو مؤدبانہ رکھیں تو آپ کا کام ہو جائے گا، ورنہ دوسری صورت میں شاید آپ کی روحیں بھی اس کلب سے باہر نہ جا سکیں. کاؤنٹر مین نے اس طرح دانت نکالتے ہوئے کہا جیسے اس نے بڑی خوبصورت بات کر دی ہو. مینیجر صاحب کا نام کیا ہے؟ مسکراتے ہوئے کہا. ناصر ہے. کاؤنٹر مین نے جواب دیا. اچھا، میں سمجھا ملک الموت ہوگا. عمران نے کہا اور تیزی سے اس طرف کو بڑھ گیا جدھر وہ آدمی کھڑا انہیں بلا رہا تھا، جیسے اس کاؤنٹر مین نے انہیں مینیجر تک پہنچانے کی ڈیوٹی لگائی ہو. اور تھوڑی دیر بعد وہ ایک راہداری کے قریب ایک بند دروازے کے سامنے کھڑے تھے جس پر مینیجر کے نام کی تختی لگی ہوئی تھی. عمران نے دروازے کو دکھیلا تو دروازہ کھلتا چلا گیا اور عمران اندر داخل ہو گیا. اس کے پیچھے اس کے ساتھی بھی اندر آ گئے. ہاتھ سے بڑے اور دفتر کے انداز میں سجے ہوئے کمرے میں ایک لہیم شہیم مگر بگڑے ہوئے چہرے والا آدمی ایک صوفے پر تقریباً نیم دراز شراب پینے میں مصروف تھا. دروازہ کھلنے اور عمران اور اس کے ساتھیوں کے اندر آنے پر چونک کر سیدھا ہو گیا. اس کی نظروں میں حیرت تھی. آپ کا نام ناصر ہے اور آپ اس کلب کے مینیجر ہیں؟ عمران نے آگے بڑھ کر کہا. ہاں، مگر تم کون ہو؟ ناصر نے قدرے بگڑے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن اس کے لہجے میں حیرت کا عنصر نمایاں تھا. ہم خدائی فوجدار ہیں. ساگوانہ کہاں ہے؟ عمران کا لہجہ یکلخت سرد ہو گیا. کون؟ کس کا نام لے رہے ہو تم؟ ناصر نے یکلخت ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا. ساگوانہ جو اس کلب کا مالک ہے. عمران نے کہا تو ناصر نے یکلخت جیب سے ریوالور نکال دیا. دفعہ ہو جاؤ یہاں سے. تم نے جس طرح باس کا توہین آمیز انداز میں نام لیا ہے، میں تمہیں گولی سے اڑا دیتا، لیکن تم یقیناً احمق ہو، اس لیے میں تمہیں معاف کر رہا ہوں. جاؤ، بھاگ جاؤ. ناصر کا لہجہ بے حد بگڑا ہوا تھا. چلو عالی جناب ساگوانہ کہہ دیتے ہیں، یا اس کا کوئی اور القاب ہو تو وہ بھی بتا دو. تم ہو کون اور یہاں تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ ناصر نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا. ہمارا تعلق بھاشانہ سے ہے اور یہ کھلونا جو تمہارے ہاتھوں میں ہے، ہماری زندگی انہی کھلونوں سے کھیلتے ہوئے گزری ہے. ہمیں ٹپ دی گئی تھی کہ ایک بہت بڑا کام جس کا معاوضہ لاکھوں ڈالر میں بھی ہو سکتا ہے ساگوانہ کر سکتا ہے، اس لیے ہم یہاں آئے ہیں. لیکن تم تو ہم سے ایسے سلوک کر رہے ہو جیسے ہم بھکاری ہوں. عمران کا لہجہ خاصا تلخ تھا. او اچھا، تو تم کسی کام سے آئے ہو؟ بیٹھو اور بتاؤ کیا کام ہے. ناصر نے ریوالور واپس جیب میں رکھتے ہوئے کہا. اس کا لہجہ شاید لاکھوں ڈالروں کی بات سن کر خاصا نرم پڑ گیا تھا. کام صرف ساگوانہ کو بتایا جا سکتا ہے. عمران نے سامنے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا. مگر وہ تو موجود نہیں ہے. تم مجھے بتاؤ، میں ان کے سارے کام میں کرتا ہوں. ناصر نے کہا. یہ کام بہت اہم ہے. اس میں کافرستان اور پاکیزہ کی حکومتیں ملوث ہیں، اس لیے ساگوانہ سے ہی بات ہو سکتی ہے. کیا وہ زادان سے باہر ہے؟ نہیں، وہ اپنے ایک دوست کی کال پر اس سے ملنے گئے ہوئے ہیں. ناصر نے کہا. عمران کی کافرستان اور پاکیزہ حکومتوں کے حوالے سے اب ناصر کے چہرے پر مرعوبیت کے آثار خاصے نمایاں ہو گئے تھے.
کس دوست کی کال پر اور کہاں؟ پلیز آپ ان سے رابطہ کریں، وقت بے حد کم ہے، عمران نے کہا۔ معلوم کرتا ہوں، ناصر نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اٹھ کر میز پر پڑے ہوئے انٹرکام کا ریسیور اٹھایا اور ایک نمبر پریس کرنا شروع کر دیا۔ ہاں کہاں ہے باس، کہاں ہے رشید؟ ناصر نے بات کرتے ہوئے کہا۔ وہاں کا فون نمبر معلوم ہے تمہیں؟ ناصر نے دوسری طرف سے بات سننے کے بعد پوچھا اور چند لمحے مزید بات سن کر اس نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ بوس اپنے دوست اعظمی سے ملنے روز کالونی کی کوٹھی نمبر 12 گئے ہیں، وہاں سے فون آیا تھا، میں فون کر کے معلوم کرتا ہوں کہ وہ کب واپس آ رہے ہیں۔ ناصر نے کہا۔ وہ بالکل سیدھا ہو چکا تھا، اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے ساتھ پڑے ہوئے فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ نمبر شاید اس نے اس آدمی سے پوچھ لیے تھے جس کا نام اس نے رشید لیا تھا۔ 3 اسٹار کلب سے مینیجر ناصر بول رہا ہوں، یہاں باس ساگوانہ آئے تھے۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ناصر نے قدرے تحکمانہ لہجے میں کہا، تم کون ہو؟ دوسری طرف سے بات سننے کے بعد ناصر نے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، ناصر نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ چونکہ اس فون میں لاؤڈر موجود نہ تھا، اس لیے عمران اور اس کے ساتھی صرف ناصر کی بات سن رہے تھے، دوسری طرف سے آنے والی آواز ان تک نہ پہنچ رہی تھی۔ وہ